बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मुल्क में सियासी और मुआशी जो हालात हैं वो दिन ब दिन संगीन और बदतर होते जा रहे हैं। इदारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम अपने अरूज पे है और हम एक स्टेप लेते हैं कि शायद इससे मामला ठीक हो जाए, लेकिन उसके बाद एक नया बहरान पैदा हो जाता है। ज़िमनी इंतखाबात के बाद पंजाब के तख्त का जो मार्का था उसका कल फैसला हुआ और वो फैसला होने के बाद एक नया बहरान शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत की गई, उसमें क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के हवाले से वो आपको बताऊंगा। इमरान खान ने इदारों से मुतालबात शुरू कर दिए हैं, इत्तेहादियों ने अदालत से मुतालबात शुरू कर दिए हैं। एक मखसूस बेंच के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। कासिम सूरी फिर खबरों में आ गए हैं। इसके अलावा नून लीग ने थप्पड़ का जवाब मुक्के से देने का प्लान बना लिया है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट का भी एक प्लान मंजर आम पे आया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि कल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर के ऊपर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने धावा बोल दिया था और ना सिर्फ दीवारें जो है ना फलांग के दूसरी तरफ गए, बल्कि राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि ये दफ्तरों तक पहुँच गए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से किसी ने भी पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट नहीं किया, बल्कि उनकी दरख्वास्त मौसूल करने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार अदालत पहुंच गए। बहरहाल इस वक्त नून लीग की ज़ुबान जो है अदालत के हवाले से दिन ब दिन तल्ख होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी कार्रवाई शुरू हुई तो अदालत ने सबको नोटिस दे दिए। डिप्टी स्पीकर को बुलाया गया अदालत में और वक्फा दिया गया कि जी आप आ जाएं, लेकिन उसके बाद डिप्टी स्पीकर की बजाय उनके वकील जो हैं वो पेश हो गए और सारी कार्रवाई के बाद जो समाअत है वो पीर तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने अंदिया दे दिया है कि हमजा शहबाज की जो स्टेटस है वो 22 जुलाई से पहले का होगा और जो इख्तियारात हैं शायद उसके अंदर भी महदूद हों, ट्रांसफ़र पोस्टिंग और दीगर मामलात के हवाले से। इसके बाद मुस्लिम लीग नून ने जो है कि हिकमत अमली बनाई है कि अब अदालत के जो फैसले हैं उनको चैलेंज किया जाएगा और जिस तरह इमरान खान सड़कों पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसले कर रहे हैं, इसी तरीके से जो है क्वेश्चन मार्क उठाया जाएगा। एहसन इकबाल ने फौरी तौर पे आके कहा कि कौन सी सुलमानी टोपी पहनी हुई है तहरीक इंसाफ ने कि वो अदालत के से जो है ना नज़र से महरूम हो जाती हैं तमाम उनकी हरकत। हमारे फैसले यूं चुटकी में होते हैं और कासिम सूरी 2.5 साल अदालत के स्टे ऑर्डर पे चलते रहते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के मामले के बाद से पहले इमरान खान ने एक ट्वीट किया था कि इन डाकुओं चोरों लुटेरों ने 2.5 या 3 महीने से कुछ अरसे ज़्यादा के अंदर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इदारे कब तक इस लूट मार की इजाज़त देते रहेंगे। इत्तेहादियों ने कहा है कि जनाब चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात हुए, 6 वोट का जो है जिस तरीके से उस वक्त जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसने उनका गलत फैसला किया। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें फारिग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी तक इसकी समाअत नहीं हुई। जो लाहौर में मुनहरिफ अरकान थे 25 के करीब जिनको फारिग कर दिया गया था, जिस पर ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ, उसकी समाअत भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुलतवी है। लेकिन आज जो है रात को मामला हुआ है और सुबह फौरी तौर पे फैसला जो है सामने आना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए आप एक फुल बेंच बनाएं और आइन का मामला है, इसके ऊपर फुल बेंच अगर अपनी समाअत करे तो ये बेहतर होगा। यानी इत्तेहादी जो जमातें हैं जितनी, उन्होंने फुल बेंच बनाने का की इस्तदा कर दी है अदालत से। देखते हैं पीर के रोज़ अदालत इसके ऊपर क्या अपना रद्द अमल जाहिर करती है। मखसूस बेंच जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, उनके बारे में नून लीग ने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन शुरू कर दिया है कि नून लीग के हर केस के अंदर यही क्यों होते हैं और इनका फैसला क्यों नून लीग के ख़िलाफ़ होता है। ये काबिल गौर चीज़ है। बहरहाल इसके ऊपर हम इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन हमने ये देखा कि जो बेंच बना था जनाब सदर साहब ने जब 63A और दीगर चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा था कि इसकी तशरीह करें, तो उसके अंदर उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस साहब थे, एजाजुल
الحسن صاحب تھے, منیب اختر صاحب تھے, مظہر عالم میاں خیل صاحب تھے اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب تھے. جسٹس جمال مندوخیل اور مظہر عالم نے اس فیصلے کے خلاف, جو 3-2 سے یہ فیصلہ آیا تھا, اس فیصلے کے خلاف اپنا نوٹ لکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن اٹس سیلف ایک مکمل کتاب ہے اور ہمیں اس کے اندر زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں. جبکہ جو 3 ججز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے اور ہم جو ہے اس کو مچھلی منڈی ایوان کو نہیں بننے دے سکتے, اور اس کے اوپر ڈی سیٹ کے فیصلے بھی ہوئے. اس کے بعد ووٹ کاؤنٹ نہ کرنے کی بھی باتیں باہر آئیں. لیکن اس سے پہلے ڈپٹی اسپیکر کے اوپر یہ تنقید ہو رہی تھی کہ انہوں نے تحریک انصاف کے جو بندے ہیں ان کے ووٹ کاؤنٹ کیوں کیے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فیصلہ بھی آیا, ان کو ڈی سیٹ بھی کیا گیا اور سب کچھ ہوا. اب یہ بات چل رہی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے ان لوگوں کے ووٹ کاؤنٹ کیوں کیے, اور ایک یہ چیز بحث چل پڑی ہے کہ پارلیمانی لیڈر کی بات چلے گی یا پارٹی لیڈر کی بات چلے گی. ظاہر سی بات ہے جو پارلیمانی لیڈر ہے وہ بھی پارٹی لیڈر ہی لگاتا ہے. اور اب چودھری شجاعت کے اس خط کے بارے میں ایک طرح سے طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. جو بہت سے ماہر قانون ہیں وہ اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کا وہ جو پہلے فیصلہ آیا تھا وہ بھی غلط ہے, اور جبکہ ڈپٹی اسپیکر کے اس فیصلے کو بھی غلط کہا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اگر ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے تو پھر تو یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہ کیا جائے. اگر آپ نے ووٹ کاؤنٹ نہیں کرنا تو اس سے پہلے والے ووٹ جو حمزہ شہباز کو ملے تھے وہ تو کاؤنٹ ہونے چاہیے, اور وہ کاؤنٹ اگر ہوتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر حمزہ کو نگران وزیر اعلیٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو پھر پورے وزیر اعلیٰ ہیں. اور اگر وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے تو پھر یہ معاملہ اس وقت اس کیس کے اندر بھی لگنا چاہیے. دیکھتے ہیں یہ معاملہ اب تحریک عدم اعتماد کی طرف جائے گا یا سپریم کورٹ ہی اس حوالے سے کچھ نہ کچھ فیصلہ دیتی ہے. بہرحال نون لیگ نے بڑی ہیوی اسٹریٹجی بنا لی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تھپڑ کا مقابلہ مکے سے دیا جائے گا. کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایک کے بعد ایک نمائندہ آتا ہے اور آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے, اور ان کی لینگویج بھی تھوڑی سی ہارش ہوتی جا رہی ہے. اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کی آپس میں بات ہوئی تھی, اور اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑی تلوے گرم ہونے والی اور زمین کو گرم کرنے والی ایک پریس کانفرنس کی تھی, جس کے بعد بڑا ریئیکشن بھی آیا تھا تحریک انصاف کی طرف سے. اس کے بعد نواز شریف سے جب ان کا رابطہ ہوا تو یہ حکمت عملی بنائی گئی کہ جارحانہ حکمت عملی اپنائی جائے گی, اور اب اس طریقے سے چیزوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کے حوالے سے بھی ان کی لینگویج تھوڑی سی بدلتی جا رہی ہے. نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت سسٹم جو ہے وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا ہے. ہمیں لایا گیا, ہم سے مہنگائی کروائی گئی, مہنگائی کروانے کے بعد ایک عدم استحکام, سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا. جو ممبرز تھے ان کو فوری طور پہ ڈی سیٹ کر دیا گیا, پھر فوری طور پہ الیکشن بھی کروا دیے گئے. الیکشن کروانے سے پہلے 100 روپے 80 روپے قیمت پٹرول کی بڑھا دی گئی, جو کہ تمام کے تمام جو حالات ہیں وہ ہمارے لیے سازگار نہیں تھے. اب بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پلان کے اوپر. اسٹیبلشمنٹ کے پلان یہ ہے کہ سافٹ انٹروینشن کی جائے. سافٹ انٹروینشن اس حوالے سے کی جائے کہ 3 معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر ایک تمام جو جماعتیں ہیں, سیاسی جماعتیں, وہ آپس میں مل کے ایک اتفاق رائے کریں. اس کے اندر سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ الیکشن. کیا الیکشن اکتوبر میں ہونے چاہیے؟ اسٹیبلشمنٹ کے جو ذرائع ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ذرائع کو رپورٹ کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اکتوبر میں الیکشن کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے, جبکہ اتحادی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں زبردستی الیکشن کی طرف مت دھکیلا جائے, کیونکہ اس وقت جو زمینی حقائق ہیں وہ اتحادی حکومت کے لیے کسی بھی صورت موافق نہیں ہے, جس کا نتیجہ ہم ضمنی انتخابات میں دیکھ چکے ہیں. دوسرا معاشی ایجنڈا, ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ڈالر اوپر جا رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ بیٹھ رہی ہے, روپیہ ہے نہیں, انویسٹر کا جو کانفیڈنس ہے وہ مکمل طور پہ شیک ہو چکا ہے, فورن کرنسی ریزروز بری طریقے سے گر رہے ہیں, جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کا کانفیڈنس بھی شیک ہو رہا ہے, اور اس کے بہت ہی بیڈ امپیکٹ پاکستان کی معیشت کے اوپر پڑ رہے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ معیشت کے اوپر ایک ایجنڈا ہونا چاہیے, معیشت کے ایجنڈے کے اوپر مذاکرات ہونے چاہیے. جبکہ تیسرا جو سب سے بڑا ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو نئے آرمی چیف ہیں
کس کو لگایا جائے، اور نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کے اس کے اوپر اتفاق رائے کریں تاکہ بعد میں یہ معاملہ جو ہے یہ متنازع نہ ہو۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور اس کے اندر جو اتحادی حکومت ہے وہ کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتی کہ عمران خان کے ایجنڈے کو تکمیل تک پہنچایا جائے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، اتحادی یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے نئے آرمی چیف کا معاملہ اکتوبر میں ہونا ہے تو الیکشن کا معاملہ بھی اسی وقت طے ہو جائے اور الیکشن کی تاریخ آ جائے اور اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں۔ تو اتحادی کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ اس طریقے سے ہو جو کہ عمران خان چاہتے ہیں۔ اس لیے اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں شاید مذاکرات ہوں، لیکن ہر ایک کو اپنے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک شخص کی جھولی میں ساری کی ساری چیزیں ڈال دی جائیں اور دوسرے کو بالکل اس چیز سے محروم کر دیا جائے۔ آپ کو پراپر سیاسی گراؤنڈ دینا پڑے گا۔ جو لوگ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مولانا اور دیگر سے نفرت کرتے ہیں، انہیں چور، ڈاکو اور لٹیرا سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں، وہ یہ بات سمجھ لیں کہ جس طرح آپ ایک جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں اس طرح بہت سے پاکستانی ان لوگوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ ان کی بھی سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، کسی کی 85 سیٹیں ہیں، کسی کی 53 سیٹیں ہیں، کسی کی 22 سیٹیں ہیں۔ تو اس بات کو آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ یہ پاکستان ہے۔ اگر آپ نے سارے پاکستانیوں کو متحد رکھنا ہے تو سب کی خواہشات کا احترام کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔